فی صدور الذین اوتوا العلم، مفہوم یہ ہے کہ اللہ یہ آیات، یہ قرآن کی آیتیں ان سینوں میں ڈالتے ہیں جن سینوں کو اللہ اپنے ہاں منتخب فرماتے ہیں۔ ذرا جاگ کے کہیں سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں نے تلاوت کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن جب مسلمان اسے پڑھتا ہے، اسے سنتا ہے، تو مسلمان کا عقیدہ دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن واقعتاً اللہ کی کتاب ہے۔ جس کا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، ذرا زور سے کہے سبحان اللہ۔ اللہ کریم کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، اور راوی نقل کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود حضور پاک سے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ذرا جاگ کے کہیں سبحان اللہ۔ پھر مجھے یہ کہنے دیا جائے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کتنے معزز صحابی، حضرت عبداللہ ابن عمر کتنے اعلیٰ شان والے، کتنے مقام والے، میں اور آپ 1400 سال کے بعد حضور کی بات کو سن کر ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ واہ عبداللہ ابن عمر تیرے مقام کو سلام کرتے ہیں۔ میری آقا منبر پہ بیٹھ کے ارشاد فرمائے، عبداللہ ابن عمر اپنے کانوں سے سن کے 14ویں صدی کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ کیا سنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، لا حسد الا علی اثنین، دنیا کے اندر دو لوگ ایسے ہیں، لوگوں جن پہ حسد کرو، دنیا کی کسی چیز پہ حسد نہ کرو، مال و دولت پہ حسد نہ کرو، قوم خاندان پہ حسد نہ کرو، قبیلوں پہ حسد نہ کرو۔ آؤ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں حسد کن باتوں پہ کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ کے عرش کے اوپر اس بندے کا چرچا کیا جاتا ہے، اس بندے کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اس بندے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، رجل آتاہ اللہ القرآن، وہ بندہ اللہ نے جسے اپنی شان کے مطابق قرآن کریم عطا کیا ہے۔ قرآن تو ہر ایک کو مل جاتا ہے، میں بھی قرآن پڑھ سکتا ہوں، عام آدمی بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، خاص آدمی بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اللہ نے جسے قرآن دیا ہے فَهُوَ يَقُومُ، قرآن کو اللہ کی کلام سمجھ کر، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کر، قرآن کو اللہ کا نور سمجھ کر رات کو سوتا نہیں۔ فرمایا آنا اللیل، اللہ کے قرآن کو اللہ کا نور سمجھ کر رات کو کھڑا ہو کے مصلی بچھا کے اللہ اکبر کر کے تکبیر پڑھنے کے بعد الحمد کی الف لام سے قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، اور یہ تلاوت کرتا جاتا ہے۔ رب کریم جو رات کو تلاوت کرے اس کے لیے یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں رات کوئی نہیں، وَآنَاءَ النَّهَارِ، رات کو دیکھو تب بھی قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے،
دن کو دیکھو تب بھی اللہ کا قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یا اللہ یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ذوق ہو تو میں قرآن سے ہی بتاؤں کیا ہوتا ہے، ذرا زور سے اور زور سے جاگ کے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کا 7واں پارہ کھول، شروع کر، تجھے نظر آئے گا اہل ایمان قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، قرآن سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ قرآن سنتے ہیں میرے محبوب آپ دیکھیں گے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کی طرف تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، قرآن کو پہچان کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یا اللہ ان کے آنسوؤں کا مول کیا ہے، یا اللہ ان کے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا آنسو قرآن سن کر ابھی چہرے سے ٹپک کے نیچے نہیں آتا، میں اللہ ان کے قرآن کو سن کر ان کی مغفرت کا اعلان عرشوں پہ کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن پڑھتے ہیں، جب ان کا قرآن تم سنتے ہو، یہ خود قرآن پڑھتے، دیکھیں قرآن سننے والے کا حال یہ ہے تو قرآن پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا جاگ کے، اے ہر دفعہ تو ساں آکڑا پہندے ہیں، ذرا جاگ کے سارے جاگ دیو، زور نہ لاکھو سبحان اللہ۔ یا اللہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کھولنے والے بنو، قرآن سارا ایسے لوگوں کی صفات سے بھرا پڑا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ تو سمی نہیں آکھنی تے ممی نہیں چھوڑنا، زور نہ لاکھو سبحان اللہ۔ الہ العالمین، قرآن جب پڑھا جاتا ہے پڑھنے والا کون، سننے والا کون؟ اللہ اللہ قرآن پڑھنے والا اللہ کا محبوب، سننے والا اللہ کے محبوب کا محبوب۔ زور سے سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کو ایک اور طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تاریخ کے اوراق جب الٹے جائیں مجھے یوں نظر آتا ہے اسلام کا پہلا قطرہ، اسلام جب برسا، میرے آقا نے جب دین پر سایا، اس اسلام کا پہلا قطرہ، میرے آقا کے دین کا پہلا پودا جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق جب قرآن پڑھتے ہیں، کیسے قرآن، کیا محلے میں پڑھا جاتا ہے، گلی میں پڑھا جاتا ہے یا مسجد میں پڑھا جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، بلکہ ابو بکر اپنے گھر کے کونے کے اندر ایک مسجد بناتا ہے جہاں پہ اپنا قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے۔ ابو بکر کا قرآن اپنے تو اپنے رہ گئے، بیگانے بھی آ کر دیوار سے کان لگا کے سننے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ روایات کے اندر لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق جب رات کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک کافر آیا آگے دیوار سے کان لگا کے سنتا ہے، دوسرا کافر آیا چوک میں کھڑے ہو کے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، مجھے دیکھ تو کوئی نہیں رہا، چپکے سے ابو بکر کا قرآن سنتا ہے۔ تیسرا آیا وہ بھی سننے لگ گیا، چوتھا آیا وہ بھی سننے لگ گیا، پھر مجھے کہنے دیا جائے ابو بکر تیرے قرآن پڑھنے کو سلام کیوں نہ کرے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی قرآن سننے پہ مجبور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر میں مسجد بنائی ہے، ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں کونے میں بیٹھ کے آپ اپنا قرآن پڑھتے ہیں۔
آج تو اللہ نے ہمیں اتنا موقع دے دیا، اس مسجد میں، دوسری مسجد میں، ہر مسجد میں، ہر گھر میں، بلکہ آج کل تو ایک اور اللہ کی طرف سے نعمت ہی ہے، موبائلوں میں قرآن کریم کے صحیفے ہیں، ہم کھول کے پڑھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب قرآن اوراق کے اندر نہیں تھا۔ زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ پھر مجھے یوں کہنے دیا جائے ابو بکر صدیق اوراق پہ قرآن نہیں پڑھ رہا، بلکہ ابو بکر صدیق شام کو چہرہ نبوت دیکھ کے رات کو آ کے مسجد کے اندر، رات کو آ کے گھر کے کونے کے اندر چہرہ نبوت والا قرآن پڑھتا ہے، بلکہ یوں کہو شام کو چہرہ رسول دیکھا، گھر میں آ کے اس کو دہرایا تو قرآن بن جاتا ہے۔ شاعر پھر کہتا ہے نا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ سارے نہ بولو، جسے سمجھ آئیے وہ بولو اور زور سے۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، ارے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر میں کہتا ہوں حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، آج کا مولوی کہتا ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، ابو بکر صدیق خود حسن مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، میرا تصور حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتا ہوگا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتا ہوگا کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں، ابو بکر صدیق حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ارے یہ تو جس نے بنایا وہ مصور خود کیسا ہوگا۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں، قرآن رات کو پڑھتے ہیں، یہ قرآن بن جاتا ہے۔ پھر مجھے یوں کہنے دیا جائے حضرت ابو بکر جب حضور کے چہرے کو دیکھیں، بلکہ میں یوں کہتا ہوں میرے آقا گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں چلتے گئے، ابو بکر رات کو کونے میں بیٹھ کے پڑھے تو قرآن بنتا ہے۔ میرے آقا بدر میں گئے، ابو بکر صدیق واپسی پہ آئے، گھر کے کونے میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا تو وہ بدر والا بھی قرآن بن گیا ہے۔ نہیں یقین آتا تو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتی ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ